جائے گا. جیسے سن 91 کی گلف وار میں اسرائیل بیٹھا رہا, اسے کہہ دیا گیا تھا تم مت ہلو, ہم نمٹ لیں گے صدام حسین سے, ہم اس کا جو ہے برکس نکال دیں گے, تم کہیں اس میں آ گئے تو مسلمان جو ہے رد عمل میں کہیں کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو سارے عرب ممالک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں صدام کے خلاف, لیکن اگر اسرائیل میدان میں آ جاتا تو ایک رد عمل پیدا ہوتا, اس لیے اسے مٹھائے رکھا. لیکن شوارز کراس نے صاف کہہ دیا تھا جنگ کے خاتمے کے بعد, جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس پورے کا, یہ ڈیزرٹ اسٹارم جو ان کی پوری مہم تھی, اس کا کمانڈر ان چیف, کہ وی فاٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل, ہم نے یہ جنگ لڑی تھی اسرائیل کی حفاظت کے لیے. یہی ہونا ہے آگے چل کر, جس کی خبریں حضور نے دی ہیں باب الملاحم میں, کہ پہلے عیسائیوں کا حملہ ہوگا عالم اسلام پر, اور اس کے بعد جبکہ چونکہ مسلمان مرنے کے لیے تیار ہوگا, سربا کفق ہو, اور یہ لوگ مرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ الیکٹرانک جو ہے اس کے ذریعے سے مارتے ہیں لوگوں کو, جس طریقے سے صدام حسین کا حشر انہوں نے کیا تھا. یہی کوشش کی تھی ابھی رشیا نے چیچنیا میں, لیکن پھر یہ کہ اسے دوبارہ داخل ہونے کے وقت جو ہے وہ لوہے کے چنے چبانے پڑ رہے ہیں اس وقت. ورنہ یہ ہے کہ اگر اور بالکل بھرکس نکال دیتا اور بالکل ختم کر دیتا جس طریقے سے کہ جو چیچنیا پر بمباری ہو رہی تھی, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں مجاہدین جو ہے باقی نہ رہتے. لیکن کچھ نہ کچھ دنیا کا دباؤ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ سویلین ٹارگٹس کے اوپر تمہاری بمباری نہیں ہونی چاہیے, لہذا اس کی وجہ سے رکا رہا ہے. لیکن اب جب جو جنگ ہو رہی ہے 10 اس میں مار کھا رہا ہے روس. لیکن یہ کہ اس وقت بھی یہی ہوگا, عیسائی طاقتیں مسلمانوں سے شکست کھائیں گی, اس لیے کہ مسلمان کے لیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کون مقابلہ کر سکتا؟ میدان میں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مسلمان کا. ہاں وہ اوپر سے بمباری کر دیجئے, ایٹم بم پھینک دیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر دنیا میں اسی طرح کا ایک جو ہے بیلنس ہو جائے. اس لیے کہ اب چائنا اور رشیا دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک بیلنسنگ پاور بن رہے ہیں. اور اگر ویسٹ نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو ایٹمک ہتھیار وہ استعمال نہیں کر سکے گا, اسی وجہ سے کہ یہ بیلنس آف پاور ہے. جیسے ایرانین ریولوشن کے خلاف اقدام نہیں کر سکا ویسٹ, اس لیے کہ رشیا سر پر موجود تھا, کہ اگر ہم نے کوئی موو کیا تو رشیا تو فوراً داخل ہو جائے گا. رشیا کی 30 ڈویژن آرمی اس وقت موجود تھی ایران کی شمالی سرحد کے ساتھ, اور انہیں تو ظاہر بات ہے کہ ابھی فوج لانی پڑتی کہیں امریکہ سے, اسی لیے وہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس اس زمانے کے اندر, اس پر بڑی گفتگو ہو رہی تھی. میرا امریکہ آنا جانا چکے رہا کہ ہمیں کوئی ایسی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ ہم جلدی سے پہنچ سکے مڈل ایسٹ میں. وہ انہوں نے خلیج کی جنگ سے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اب تو وہ عین خلیج میں بیٹھے ہوئے ہیں, عرب کی سرزمین پر ان کے اڈے ہیں, سب سے بڑے اڈے, پنجے انہوں نے گاڑ لیے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیزیں تو ہیں مستقبل کی. اس وقت جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ نہ صرف بھارت کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے, ڈیٹرنٹ کے لیے ضروری ہے, اور اس کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے, پسپائی کا کیا سوال, بلکہ یہ پوری ملت اسلامیہ, پورے عالم اسلام کا جو معاملہ پیش آنے والا ہے, جو کنفرنٹیشن مغرب کے ساتھ ہوگی, عیسائی اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ سے جو مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا, اس میں مسلمانوں کے پاس یہ سہارا ہے, یہ امانت ہے ہمارے پاس پورے عالم اسلام کی. ان دونوں اعتبارات سے ہمیں اسے پرزرو بھی کرنا ہے, اور صرف پرزرو نہیں کرنا, ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے لیے تجربے کرنے ہیں. بہرحال اب جو صورتحال ہے اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں, دونوں طرف سے پاکستان کا مقدر یہ ہے, میں لفظ جان بوجھ کر استعمال, ڈسٹنی ہے کہ یہاں نیوکلیئر صلاحیت کیپیبلٹی نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ بڑھے گی. پاکستان کا مقدر ثابت ہو رہا ہے. ایک طرف یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی, سیکولرزم کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ ایک ہی تو ملک ہے دنیا میں پاکستان, حاکمیت اللہ کی. اب آپ نے دیکھا مالیاتی استعمار کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے اصولاً, جبکہ ہم نے بینک انٹرسٹ کو حرام قرار دے دیا ہے, ہماری ایک ایکسپورٹ قرار دے چکی ہے. بغاوت تو ہو گئی, امپلیمنٹیشن کا معاملہ صرف ہے کہ جو باقی ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس ضمن میں یہ ہے کہ میں اس پر اپنا اظہار اطمینان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اسی ہفتے کے دوران, وہ خبر آپ نے پڑھ لی کہ 11 رکنی ہائی پاور کمیشن جو ہے بنا دیا گیا ہے, اور اس میں اچھے علماء موجود ہیں, مولانا رفیع عثمانی صاحب موجود ہیں, اور بھی لوگ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی, اور یہ نقطہ آغاز ہے اس عالمی مالیاتی استعمار کے خلاف بغاوت کا. نمبر 3, جو جہادی تحریکیں ہیں پاکستان کی. اب دیکھیے یہ جہادی تحریکیں بھی ISI نے سپورٹ کر کے ان کو پروان چڑھایا ہے, دودھ پلایا ہے انہیں, سب کو معلوم ہے, کون نہیں جانتا. خاص طور پر یہ جو لشکر طیبہ ہے اس میں تو جیسا کہ وہاں پہ ہے ہمارا سرکاری سطح کے اوپر جا کے گورنر اور فلاں اور وزراء بھی ان کے جلسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں, اور ڈکلیئرڈ ہے ان کا معاملہ جو ہے کشمیر کے اندر جو بھی ان کا عمل دخل ہے. اور ان سے کہیں بڑھ کر امریکہ نے حرکت المجاہدین کو تو قرار دیا ہے کہ یہ
دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے اوپر پابندی لگاؤ، لیکن یہ پابندی لگانی آسان نہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ جیسے امریکہ نے رشیا کا بھٹا بٹھانے کے لیے اس وقت مجاہدین کو مدد دے کر اپنے دودھ سے انہیں پالا تھا، اسی طریقے سے پاکستان میں آئی ایس آئی نے ان جہادی تحریکوں کو دودھ پلا کر پالا ہے۔ اب وہ اتنے طاقتور ہیں، میں نے پچھلے اپنے خطاب میں کہا تھا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے اعلان کیا ہے اب ہم پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جہاد کریں گے، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے۔ اور آج کی خبر آپ نے پڑھ لی ہوگی، مولانا اظہر مسعود صاحب انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم یہاں اسلام کے نظام کے قیام کے لیے طالبان کے طرز کی ایک موومنٹ شروع کریں گے اور قیام، اور اس کی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا اور مولانا اظہر مسعود جو ہے وہ ایک پوری دنیا کی ایک شخصیت بن گئے، ورنہ ہم میں سے کسی کو بھی ان کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور یہ کہ سب پاکستان کے اندر وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، اور اس طرح ڈنکے کیچڑ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم یہاں پر طالبان کی طرز کی جو ہے وہ تنظیم قائم کریں گے، تحریک چلائیں گے تاکہ یہاں پر اسلام آئے۔ اسی طریقے سے یہ اب جو معاملہ ہوا ہے آخری جس کے بارے میں عرض کروں کہ ججوں کا معاملہ جو ہوا پی سی او کا، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی فوجی حکومت کی۔ فوجی حکومت نے نقاب ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ مارشل لا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں یہ نقاب اٹھانا پڑے گا، عدالت میں آ گیا، دستور کی خلاف ورزی کی آپ نے، اب کون جج ہوگا جو کہے گا دستور کے مطابق صحیح ہے؟ اندیشہ موجود تھا، یہ بھی امید ہو سکتی تھی کہ کوئی جج جو ہے وہ اس کو نظریہ ضرورت کے تحت جواز دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی اندیشہ تھا جو جگ بیٹھے ہوئے ہیں ججز جو ہے وہ اس کے خلاف دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ انہوں نے پھر پی سی او جو ہے اس کے تحت عدلیہ کو اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نئے حلف لے لیے۔ ہمارے 14-15 جو ہے ججز اس میں سے خارج ہو گئے جنہوں نے اس کو حلف لینے سے انکار کیا، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ وہ ماشاء اللہ کا نقاب آدھا تو اٹھ گیا، اب یہ جس کسی نے شاید آج کہا بھی ہے 75% ماشاء اللہ تو ہو گیا اس ملک میں، لیکن ماشاء اللہ اس ملک کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو سمجھیے کہ تیسری چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، ہم تو اس کے پورے عادی ہیں، اور ہمارے ہاں تو ہماری پوری تاریخ جو ہے غالباً شاید زیادہ دور جو ہے وہ ماشاء اللہ کے تحت پاکستان کا گزرا ہوگا اور کم دور جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے تحت گزرا ہے، اس حوالے سے میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اہم تر بات یہ کہ امریکہ کا کس قدر شدید رد عمل آیا ہے وہ آپ نے نوٹ کیا آج؟ یہ کوئی جیمز پی روبن صاحب ہیں واشنگٹن سے جنہوں نے وزارت خارجہ کے جو نمائندے کی حیثیت سے جو دھمکی دی ہے، یہ اے پی اور اے ایف پی کے حوالے سے جنگ نے نوائے وقت نے یہ خبریں دی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پی سی او کے تحت جو ہے ججز سے حلف لیا گیا ہے اور کچھ ججز جو ہے وہ فارغ کر دیے گئے، یہ بحالی جمہوریت کی کوشش کے منہ پر تماچا ہے، یعنی گویا کہ ہمارے منہ پر تماچا لگا دیا ہے فوج نے۔ ہم تو مانگ رہے تھے کوئی ٹائم ٹیبل دو، کوئی بات کرو، کوئی رفتہ رفتہ کوئی ادھر بات جا رہی تھی، اور ساتھ ہی دھمکی دے دی ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت نے ان جہادی تحریکوں پر پابندی نہ لگائی تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے، یعنی یوں سمجھیے کہ پھر بھارت کے ہاں گھی کے چراغ جلیں گے خوشیوں میں۔ اس کی تو ساری اس وقت جو مہم چل رہی ہے کارگل کے بعد سے شروع ہوئی تھی، لیکن پھر جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہوائی جہاز کی انڈین ایئر لائنز کے، اس کے بعد سے وہ پورے عروج کو پہنچی ہوئی ہے کوشش، سفارتی سطح پر جو ہے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ ابھی تک امریکہ رکا ہوا تھا، لیکن اب جو مارشل لا نے ذرا اپنے چہرے پر سے تھوڑا سا نقاب جو ہے آدھا ہٹا دیا ہے، اب تک تو بات یہ تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، فوجی حکومت ہے لیکن مارشل لا نہیں ہے، یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، یہ چیف ایگزیکٹو ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک موقع پر اسی جگہ پر کہ یہ چیز زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، ننگا مارشل لا آ کر رہے گا، وہ تقریباً آدھا انیا مارشل لا تو آ چکا ہے، لیکن اصل شے یہ ہے کہ جو دھمکی اب آئی ہے امریکہ کی طرف سے، اب ہماری موجودہ حکومت ایک دو راہے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جیسے بھل صفائی کی ہے اس حکومت نے اور فوج کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں شاید کتنی 65,000 فوج لگی رہی ہے، کتنی اب مختلف تعداد آتی رہی ہے، اسی طرح پاکستان کی سیاسی زندگی کے میدان میں جو گند ہے وہ بھل جس طرح صاف کیا اس طرح اس گند کو صاف کرے، اور اس اعتبار سے میں بہرحال اطمینان کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ چوروں لٹوروں دہندگان وغیرہ جتنے بھی تھے خائن، ان کے خلاف یہ کہ پہلی مرتبہ کچھ نہ کچھ اقدام ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔
اور ہوا بھی ہے شفاف طریقے پر، اور ہوا بھی ہے سب کے لیے. اس میں یہ کہ کوئی جانبداری نہیں ہے. کوئی ایک اگر سیاسی حکومت ہوتی تو وہ اپنے مخالفوں کا احتساب کرتی، اپنا نہ کرتی، اپنے آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے بچا لیتی. تو یہ کام ہوا ہے، اگرچہ صرف ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام سست رفتاری سے ہو رہا ہے. لیکن میں علامہ اقبال کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ عمل ہے، چلا ہے اور چلے گا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تیز رفتاری بھی آ جائے گی. یہ کام کریں. اور دوسری طرف پاکستان میں اسلام کی طرف پیش قدمی اور نفاذ اسلام کی طرف دستوری اور آئینی طریقے سے رفتار تیز کر دیں. اگر یہ نہیں کریں گے، اور اگر کہیں امریکہ کے سامنے سر جھکایا، اگر کہیں جہادی تحریکوں کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا، اگر کسی اور طریقے سے جو ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو ہے وہ ایجنٹ کی حیثیت سے کام آگے جاری رکھا، اگر یہ عالمی مالیاتی استعمار سے اگر بغاوت نہ کی، اگر سود کے معاملے میں کہیں کوئی اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس آ گئے، تو اس ملک کے اندر بہت بڑی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور اس کا تو دیکھیے کہ آخر لشکر طیبہ کی طرف سے جب اعلان آ گیا، اور اب جو ہے مولانا اظہر مسعود صاحب نے بھی اعلان کر دیا، تو گویا کہ وہ سائے اب موجود ہیں. تو بیرون سے بھارت کا سایہ، جنوب سے MQM کا ایک ہنگامہ کا کرنے کا ارادہ، اور پھر یہ کہ اگر اندرون خانہ خاص طور پہ سرحد بلوچستان میں یہ دیوبندی حلقہ جس درجے ان کی مضبوط قوت ہے، اور یہ حرکت الانصار، حرکت المجاہدین، اور ان کا طالبان کے ساتھ جتنا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور JUI جو ہے اس کے جس قدر گہرے روابط ہیں، اور پھر یہ لشکر طیبہ جو ہے، اگر یہاں پہ اندر بھی کوئی ہمارے ہاں خلفشار اس طرح کا شروع ہو گیا تو بہت تباہ کن ہوگا پاکستان کے لیے. لہذا سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نفاذ کا دستوری اور آئینی اور قانونی طریقہ اس ملک میں چلا ہے، اس کی رفتار تیز کرو. شریعت، فیڈرل شریعت کورٹ کا ہاتھ بڑھاؤ، اس میں ججز کی تعداد بڑھاؤ، اور یہ کہ اب تک جو فیصلے ان کے آئے ہیں اور جو بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو اب تک رپورٹیں دی ہیں انہیں نکالو، اور ان کے بنیاد پر قانون سازی کرو اور قانون کی تنفیذ کا عمل شروع کرو. اگر یہ نہیں کرو گے تو پاکستان پر ایک یلغار تو خارج سے ہوگی اور ایک اندر لاوا پھٹ جائے گا. ہم تو صرف یہ کہ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. ہم تو الدین و النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا دین تو نام ہے خیر خواہی کا، نصیحت کا، اچھی بات کہنے کا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے لیے. تو گویا کہ وفاداری اور نصیحت اور خیر خواہی ولائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے امام جو بھی ہیں وہ جیسے بھی آئے ہیں متغلب ہیں، اپنی طاقت سے آ گئے ہیں، کسی نے انہیں چنا نہیں ہے لیکن آ گئے. اب ہے ڈی فیکٹو تو ہے. آخر جب آیا تھا یہاں پر بابر آیا تھا، اس نے اگر ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، آ گیا تھا، آ گیا اس نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. اب ہمارے خطیب جو ہے وہ پہلے کہیں ابراہیم لودھی کا نام لیتے ہوں گے خطبے میں، اب بابر کا شروع کر دیا. تو یہ تو سلسلہ چلا ہے خلافت راشدہ کے بعد سے، جس کے اندر طاقت ہے، جس میں زور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ہمارے ہاں پورے 1300 برس جو ہے یہ کام ہوتا رہا ہے. وہی پاکستان میں یہ کہ سب سے بڑی طاقت تو فوج کے پاس ہی ہے. جب بھی فوج جو ہے، اگرچہ ہمارے سیاستدان اس کے لیے وجہ جواز فراہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ چاہے سن 58 کا مارشل لا تھا اور چاہے پھر وہ اب جو آیا ہے، تو اس میں تو یقیناً سارا معاملہ جو سیاستدانوں کا کیا ہوا ہے. درمیان میں ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا ذرا مختلف نوعیت کا تھا. انہوں نے نظام مصطفیٰ تحریک کو اون کر لیا، اسے خود اون کر کے، اور اس کے حوالے سے 11 سال انہوں نے وہ جو PNA نے تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ تحریک، اس کا جو حلوہ پکا تھا 11 سال انہوں نے کھایا بیٹھ کر. وہ بالکل مختلف معاملہ تھا. لیکن یہ ہے کہ دو اصل معاملہ پہلے ایوب خان کا مارشل لا اور اب یہ جو آیا ہے، جو ابھی سیمی مارشل لا، یہ ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی کی وجہ سے آیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اب اس حکومت کے بچنے کی ایک ہی شکل ہے. اس کے لیے جواز اگر آئے گا، سپریم کورٹ کا معاملہ اب کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے. اب نئے لوگ جو آ گئے جنہوں نے PCO کے تحت حلف لے لیا ہے. لیکن یہ کہ اگر جو مقدمہ کراچی میں چل رہا ہے، کرامت حسین جعفری ہے یا رحمت حسین جعفری ہے کیا جی؟ رحمت حسین جعفری صاحب. کرامت حسین جعفری تو ایک بڑے عالم تھے اور اس کے سائیکالوجی کے پروفیسر تھے. بہرحال یہ جو رحمت حسین جعفری صاحب ہیں، اگر تو ان کا فیصلہ یہ ہو جائے کہ واقعی جو استغاثہ ہے طیارہ اغوا کیس کا وہ صحیح ہے، تو گویا کہ اس فوجی حکومت کا جو ٹیک اوور ہے 12 اکتوبر 1999 کا، اس کا جواز ہے. وہ گویا کہ رد عمل تھا، جیسے کہ کہا ہے پرویز مشرف صاحب نے بھی، یہ کو نہیں تھا، اینٹی کو تھا. یہ کو کا جواب تھا در حقیقت، کاؤنٹر کو. تو اس حوالے سے وہ جواب بن جائے گا. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ سیاست کا مسئلہ ہے. وہ سیاستدان جو ہے اب بحالی جمہوریت کی کوئی تحریک کے لیے سوچیں، غور کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی حاکم ہے
بھائی اسلام کی طرف پیش رفت کرو، اسی میں اس ملک کی عافیت ہے، اسی میں اس کا استحکام ہے، اسی سے اس کی بقا ہے، اسی میں اس کی سالمیت جو ہے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔